اگلا نام کر لیں. اعظم خان کون ہے؟ اعظم خان he was a bureaucrat. He was abducted. Was bureaucrat کا کیا مطلب؟ He was PSPM, Principal Secretary to Prime Minister. What grade? 22 grade. Do you go higher than 22? Sir, Can you go higher than grade 22? No sir, that is the last. He can't plead his own case. سر وجہ تھی میں اسی پہ آتا ہوں. آپ پلیز دیکھیے نا, اگر آپ اس کو پولیٹیکل لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں ہم آپ کو اجازت نہیں دیں. اگر نہیں, آپ بالکل ابھی تک جو آپ نے باتیں کی ہیں ساری آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی سے وابستگی کی باتیں کی ہیں, ٹھیک ہے. اب سر اس پہ جو ہے نا سر, میں نے تمام لوگوں کو My lord points out کہ آپ نے اور بھی نام لکھے ہیں. بیوروکریٹس کے بھی نام, بیوروکریٹس کے بھی نام ہے, مسنگ پرسنز, بلوچ فیملی. محمد خان بھٹی جی یہ کون ہے؟ یہ پنجاب کا بیوروکریٹ تھا سر. تو آپ کو ان سے کیا تعلق ہے سر؟ ہم یہ لوگ مسنگ ہیں ابھی نہیں, اب پیش کر دیے گئے. تو پھر آپ کی پٹیشن ختم ہو گئی. نہیں سر, ٹو دیٹ ایکسٹینٹ میں نے یہ کہا ہے کہ کن حالات میں ان کو اٹھایا گیا, کن حالات میں اپیئر کرایا گیا. ایک سیکنڈ ٹھہریے نا. اسٹیٹ ایجنسی یا تو آپ اعتزاز احسن صاحب کے سامنے اٹھایا گیا ہو تو وہ کہہ سکتے ہیں ہاں مجھے پتا ہے, یا جو اٹھایا گیا شخص وہ خدا کے کہے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا, میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی, تو ہم اس کو سن لیں گے. بالکل ٹھیک. آپ کس منہ سے یہ بات کر رہے ہیں یہ بتاتے ہیں صرف. سر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر لوگوں پہ پریشر ہے, اسٹیٹ ایجنسیز کا پریشر ہے, اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو, یہ لوگ جن کے شوہر صاحب یہ جو آپ نے جن لوگوں کے نام لیے یہ تو اثر رسوخ والے لوگ ہیں نا. سر ظلم تو کسی پہ بھی ہو سکتا ہے. اثر رسوخ والے پہ اگر ظلم ہو, اگر وہ نہ اٹھ سکے تو جناب نے ہی ان کو, میں لارڈ اگر کسی پہ ظلم ہو, اثر رسوخ والا ہو, پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں جیسے ان کے ساتھ ان کو بند کیا گیا ہو, کڈنیپ کیا گیا ہو, اس سے پارٹی تبدیل کرائی ہوئی بائی فورس, اس کی ایویڈنس آ جائے گی. میں یہ نہیں کہتا کہ جناب آج ہی آرڈر فرما دے, جو ہمارا کمیشن والی بات تھی. شیخ صاحب وہ فری ہے نا, کڈنیپنگ آپ کے پوائنٹ آف ویو سے کڈنیپنگ ہو گئی, واپس آ گئے. ابھی تو انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی کہ ہم کڈنیپ ہوئے تھے یا ہمیں بائی فورس لے جا کے ہم سے نہیں کہا. اس میں عثمان ڈار نے بولا یہ بات شیخ رشید نے بولی. کیپیسٹی میں کیوں نہیں آتے ہیں؟ اب آپ نے دیکھے نا اس میں اپنے پیج 3 پہ خواجہ محمد آصف کا بھی نام لکھا ہوا آپ نے, پی ایم این اسٹار, آپ کے اپنی اس میں جو ہے اسٹار کینڈیڈیٹ خواجہ محمد آصف جی وینڈ مسنگ. اب پی ایم ایل این کے ہیں, اب آپ کے پاس اتھارٹی ہے کہ اتنے سارے نام آپ نے لکھے ہیں. میں تو وہ چیزیں ان کے نام ایفیڈیوٹس ہیں کہ اب تو ان کا ٹو دیٹ ایکسٹینٹ گریونس کے وہ واپس آ گئے, وہ ریڈریس ہو گیا. لیکن جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اس کے بارے میں آپ اس کے گواہ ہیں شاہد صاحب. سر پورا پاکستان گواہ ہے. یہ دیکھیں یہ ڈائلاگ ادھر نہ کریں, یہ باہر جا کے آپ ٹاک شوز پہ کر لیجئے. نہیں پلیز, اگر آپ ہمارا مذاق اڑائیں گے اٹھا کر کے, نہیں ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے. اگر آپ اس میٹر کو سیریسلی نہیں لینا چاہتے ہیں, جو ہم بہت سیریسلی لینا چاہ رہے ہیں اس میٹر کو, اور آپ اس کو اگر سیاسی طور پہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں, ہم اجازت نہیں دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے, یہ بات کہنا, اگر آپ ایسی باتیں کریں گے کہ آپ کے خیال میں جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے, دوسری پاکستان مسلم لیگ ہے, یہ آپ نے سارے ان کے تو کسی کا آپ نے ذکر نہیں کیا اس میں. آپ نے ایک مخصوص پولیٹیکل پارٹی کا جب آپ ایک ذکر کرتے ہیں نا تو پھر سوالات بھی اٹھیں گے. دیکھیے اب 184 میں اب آپ آئے ہیں, میٹر آف پبلک امپورٹینس فار انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کریں گے ہم آپ کو بالکل اجازت نہیں دیں گے اس بات کی. اب آپ جتنے نام لیے ہیں ان کی وابستگی آپ نے کہا وہ ہماری پارٹی چھوڑ گئے. بھئی اب اس کا ہمارے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے. وہ انگریزی میں کہاوت ہے, آپ اردو میں پتہ نہیں کیسے کہیں گے, if you can't stand the heat in the kitchen you should not be in the kitchen. ٹھیک ہے, اب ہر زمانے میں کیا کیا گزرا ہے, پاکستان کی تاریخ ہمارے سامنے ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں لوگ گھر آ گئے, اثر رسوخ والے لوگ ہیں, ان کی کوئی ہے گریونس, بائی آل مینس آئیے
عدالتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. یہ باتیں نہیں ہیں کہ آپ جا کے بس اس کو ایک اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں چیزوں کو. جینیون باتیں ہیں, آپ نے ان سب کو کیا اور بیچ میں آپ نے کہیں جا کر کے مسنگ پرسن کی بات کر دی ہے. پیج 6 پہ ملاحظہ فرمائے سر, میں اس موضوع پہ آنے سے پہلے پیج 6 پہ ملاحظہ فرمائے. پیج 6 پہ جی سب کا میں نے الگ الگ سر ٹائٹل دیے ہیں. نہیں پتہ, مسنگ پرسنس بتائیں پیج 6 پہ کہاں پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ ایٹ دی باٹم سر. نہیں اوپر سے پڑھے نا. جی سر. پالیسی آف دی اسٹیٹ کدھر سے پڑھ رہے ہو؟ یہ سر میں پیج 6 پہ آپ پڑھے نا, دیز پلیز ہیو فالن آن ڈیف ایئرز. پیج 7 پہ, سوری معاف کیجیے, پیج 6 میں جی پڑھیں جی. پیج 6 پہ تھا سر, ایٹ دی باٹم پیرا 14. بلوچ مسنگ پرسنس دیٹ دی پریکٹس آف انفورسڈ ڈسپیئرنسز has historically and disproportionately beleaguered the Baloch people. For decades, the families of the missing persons in Balochistan have held long marches, protested in front of press clubs, and made desperate pleas to the government to end the practice of enforced disappearance. These pleas have fallen on deaf ears. The PTI government introduced a law criminalizing enforced disappearances. Shiri Mazari, a minister at time later, said that the law went missing after it was sent to the Senate. There was no further explanation on what this meant. It was understood that in an... کیا رک جائیے ذرا, ادھر مجھے سمجھا دیجئے. law went missing, پلیز دیکھیں جب آپ نے بات چھیڑی ہے. اس کو بل لکھنا چاہیے تھا, I'm sorry. تو بل کوئی پیش ہوا, لیکن سینٹ میں کی کاپی کہاں لگی ہے؟ پروبیبلی اس کو وہ نہیں لگی ہوئی, لیکن ان کی اسٹیٹمنٹ لگی ہوئی ہے. پیج اگر میں نے فائل پڑھا تھا پیج 58 پہ اس کی آپ بل کی کاپی ہمیں دکھائیے نا. یہ زیادہ مشکل کام تو نہیں ہوگا نا بل کی کاپی لینا, اگر ایک بل ہوا ہے کوئی خفیہ بل تو نہیں تھا. اتنا سیریس بات کر دی تو وہ ذرا ہمیں دکھا بھی دیجیے نا کہ بل کہاں لگا ہے, کس صفحے پہ آپ نے لگایا ہے. سر پیج 58 پہ اسٹیٹمنٹ لگی ہوئی ہے, بل کی کاپی نہیں لگی. کس کی اسٹیٹمنٹ ہے؟ شیری مزاری, دی دین منسٹر, جس نے خود اس بات کو ایڈمٹ کیا. پیج 58 منسٹر ایٹ دا ٹائم. جی منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم. Did she tender her resignation? Subsequently نہیں, she tender her resignation at that time no. میں اگر منسٹر ہوں اور اگر میرے بل کے ساتھ یہ حرکت ہو تو میں کیا کروں گا, سر آپ بتا دیجئے. جی سر, ان کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا اس پہ. نہیں آپ صرف بتائیے نا, آپ کے منہ سے ہم سننا چاہتے ہیں نا. درست بات ہے, ان کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا. پاکستان کا پرابلم یہ ہے, کوئی شخص جو عہدے پہ ہوتا ہے وہ اپنی ذمہ داری نہیں, وہ دوسرے پہ ڈال دیتا ہے. ہر آدمی اپنی جگہ کھڑا ہو کے کام کرے تو بہت اچھی بات ہوگی. منسٹر فار واٹ تھی یہ؟ ہیومن رائٹس. تو بھائی یہ عجیب بات ہے, منسٹر فار ہیومن رائٹس کہہ رہی ہیں کہ میرا بل غائب ہو گیا. جی سوری, مجھے سمجھ نہیں آ رہی بات. یہ بات ضرور یہ سینٹ میں غائب ہو گیا, یہی انہوں نے لکھا ہے. سینٹ میں کون تھے, سینٹ کے چیئرمین کون ہیں, تھے یا ہیں؟ بل مسنگ تھا تو ری سبمٹ کر دیتی, اس میں ایسی کون سی. سینٹ میں چیئرمین کون ہیں؟ صادق سنجرانی صاحب اس وقت بھی ہوئی تھے, اب بھی ہوئی ہیں. یہ صادق سنجرانی صاحب کس پارٹی کے ہیں؟ باب پارٹی سے, بلوچستان عوامی پارٹی. الیکٹ کیا ظاہر سینیٹرز نے جو اکثریتی پارٹی تھی. بھائی آپ بتا دینا. پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی آئی تھنک انیشلی, بٹ سبسیکوینٹلی. ایک سیکنڈ ٹھہریے, شیرین مزاری صاحبہ پی ٹی آئی کی منسٹر تھی. جی جی. چیئرمین سینیٹر پی ٹی آئی کے ووٹ نہیں, لیکن اتحادی. پوری بات سنیں, صرف ہم سمجھنے کی بات سمجھ رہے ہیں. سنجرانی صاحب پی ٹی آئی کے ووٹ سے چیئرمین سینٹ بنے تھے. جی. تو آپ کی اپنی پارٹی کے آدمی نے سینٹ بل غائب کر دیا, یہ آپ ایلیگیشن لگا رہے ہیں. پارٹی تو میری نہیں تھی, اتحاد تھا. ہم پوچھ لیں گے نا سنجرانی صاحب سے. تو آپ ان کو ایلیگیشن لگا رہے ہیں کہ ان نے پی ٹی آئی کا بل غائب کر دیا. اب میں تو جو اسٹیٹمنٹ مجھے شیری مزاری صاحبہ کی لگائی گئی ہے اور یہاں جو ڈسکس ہوا ہے اس کے بارے میں نے وہ اسٹیٹمنٹ لگا دی ہے. نہیں تو ڈان میں پیج 58 پہ لگایا ہوا نا آپ نے, کلپنگ لگائی ہوئی ہے. مسنگ پرسنز بل ہیز گون مسنگ سے شیرین مزاری. جی پیج 58 پہ لگا ہوا ہے. بہت سیریس ہے. جی میں وہی اسی کو پڑھ رہا تھا. نہیں اب آپ دیکھیے نا, اب آپ چیئرمین سینیٹ پہ آپ نے ایک بہت ایلیگیشن لگا دی ہے.
ذرا بتائیے طریقہ کار کیا بل کا آئین میں کیسے ہوتا ہے؟ نیشنل اسمبلی سے کیسے جاتا ہے سینٹ؟ کانسٹیٹیوشن کہہ رہے ہیں آپ سینٹ سے غائب ہو گیا